برسات کربلا میں لو آ گئی وہ آخر تنہا شبیر کو ہے دیکھا تنہا اٹھائے لاشیں شبیر کو ہے دیکھا عباس کے بکھرے جذبات کربلا میں لو آ گئی وہ آخر ممتاز شاید یہی دعا ہے ممتاز ماتمی کی شاید یہی دعا ہے کٹ جائے زندگی کے دن رات کربلا میں لو آ گئی وہ محمد بلند تر صلوات اللهم صل علی محمد ماشاءاللہ اللهم صل علی محمد و آل محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد الوداع 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 الوداع
الوداع الوداع الوداع
ایک ایک لاش میں سر سے آئی صدا اے شہ کربلا الوداع 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 سلو محمد والے محمد بلند تر صلوات مشاہدین گلستان زہرا اپنے تمام مہمانوں کا بہت شکر گزار ہے کہ وہ اپنے واقعی یہاں تشریف لائے، خصوصاً جناب قبلہ مولانا وسیم عباس صاحب کافی دور سے تشریف لائے ہیں، انہوں نے وقت دیا، مولا ان کو خیر برکت کریں ان کے جسم میں، مولا ان کی صحت کی حفاظت کریں، مولا ان کو ہر طریقے سے جو بھی ان کی مشکلات ہیں وہ دور فرمائے۔ تو خاص کروں گا قبلہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور ان کی صحت کا فرمائے۔ محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا حیدری یا حیدری یا آواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ کما هو اہلہ، الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا و سید ثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد والصلاة والسلام على اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین المنتجبین المکرمین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی و ارواح العالمین للتراب مقدمہ الفداء، اما بعد فقد قال الرحمن فی کتاب الفرقان وقوله الحق وهو اصدق القائلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد۔ مومنین پروردگار سے دعا ہے کہ محمد اہل بیت محمد آپ تمام مومنین و مومنات جو اس فرشی عزا میں تشریف لائیں آپ کا آنا عبادت شمار، جو مومنین بیمار پروردگار بیمار کربلا کے صدقے میں صحت کلی عطا فرمائے، بالخصوص ہمارے بزرگوار جناب برکت صاحب حاجی قبلہ پروردگار کو صحت کامل واجب عطا فرمائے، پریشان حال مومنین کی پریشانیوں کو دور فرمائے، مقروض مومنین کے قرض ادا فرمائے، تنگ دست مومنین کو رزق حلال نصیب فرمائے، اور عابد خان کی جتنے بھی حوائج شرعیہ ہیں پروردگار انت علام بذات الصدور ان کو
پورا فرما, ان کے گھر پہ اپنی رحمت اور برکت نازل فرما, ان کے مرحومین کی مغفرت فرما, ان کے اولادوں کی اصلاح فرما. پروردگار اس مرکز کے ساتھ جتنے مومنین و مومنات تعاون فرماتے ہیں ان کے مال و رزق میں برکت عطا فرما. پروردگار اس سینٹر میں تمام عزاداران امام حسین علیہ السلام جو اس محرم اور صفر کے مہینے میں عزاداری میں شرکت فرماتے رہے, پروردگار ان کی عبادت اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہمارے والی و سرپرست امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کے ظہور میں تعجیل فرما. دنیا کے جس کونے میں بھی امام حسین علیہ السلام کا اربعین منایا جا رہا ہے, خصوص کربلا میں, پاکستان میں, افغانستان میں اور دیگر ممالک میں, پروردگار عزاداران امام حسین کی حفاظت فرما, ظالموں کو ان کے منحوس ارادوں میں ناکام و نامراد فرما, اور ہمارے والی و سرپرست کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں اور ہماری اولادوں کو امام کے آوان و انصار میں قرار دے. اپنی ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مومنین مومنات, آپ کی خدمت میں قرآن مجید کی جو آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے, یہ سورہ بقرہ میں سے ہے, اور یقیناً کون مومن ہے, کون عزادار ہے, کون اہل بیت کا محب اور علی بن ابی طالب کا چاہنے والا ہے کہ جو اس آیہ مبارکہ سے آگاہ نہ ہو. اور یہ تشیع کا تخصص ہے کہ الحمدللہ لوگ یہ سمجھتے ہیں اور عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن کسی اور کے لیے ہے. جو قرآن کو دن رات پڑھتے ہیں, جو قرآن کی دن رات تلاوت کرتے ہیں, جو دن رات قرآن کو صبح و شام اپنے بچوں کو رٹواتے ہیں اور یاد کراتے ہیں کہ شاید یہ قرآن ان کے لیے ہے. میں کہتا ہوں نہیں, قرآن فقط رٹنے کی کتاب نہیں ہے, قرآن فقط پڑھ کے گزر جانے کی کتاب نہیں ہے, قرآن فقط اپنے گھر میں برکت کے لیے رکھ دینے کی کتاب نہیں ہے, قرآن فقط روز صبح و شام چومنے کی کتاب نہیں ہے. تم اگر قرآن کے حافظ ہو, اہل بیت قرآن کے محافظ. خاندان زہرا پہ باز بلند صلوات. آج قرآن اگر اس حالت میں موجود ہے, آج اگر قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے, آج اگر قرآن مساجد میں پڑھا جا رہا ہے, تو یہ صدقہ ہے آل محمد. اور اگر اس کو یوں کہوں تو شاید زیادہ مناسب ہوگا کہ یہ قرآن اہل بیت کے تذکرے کی کتاب. کیا کہنے, یہ تو اہل بیت کی کہانی ہے. اس میں اہل بیت کس طرح سے زندگی گزارتے رہے, ہمارے لیے کیا درس چھوڑ کے گئے. اہل بیت قرآن مجید میں ان کی زندگی پورے, اگر یہ کہوں تو شاید آپ میرا ساتھ دیں گے کہ اصحاب ہمارے لیے قابل قدر ہیں. پیغمبر اکرم کے جو اصحاب ہیں, اصحاب باوفا حضور اکرم کے, میں تو یہ کہتا ہوں کہ اصحاب کے پاؤں کی خاک شیعان علی کی آنکھوں کا سن. واہ واہ, کیا کہنے, واہ واہ جیے. پیغمبر اکرم کی صحبت میں بیٹھنے والے, پیغمبر کے جانثار, پیغمبر پہ اپنی جانیں قربان کرنے والے, ہماری جانیں قربان ہو اصحاب پہ. لیکن بھائی ہم اصحاب کے خلاف نہیں ہیں, ہم اصحاب کی بے احترامی کرنے والے نہیں ہیں. لیکن آج ذرا آپ کو یہ فرق سمجھا دیں, اصحاب کون تھے, اہل بیت کون تھے. میرے بھائی اصحاب کا مقام یہ تھا کہ قرآن کی آیات کے منتظر رہتے تھے. قرآن کی آیت اترے, ہمیں پتہ چلے نماز کیسے پڑھنی ہے, آیت اترے ہمیں پتہ چلے روزہ کیسے رکھنا ہے, قرآن کی آیت اترے ہمیں پتہ چلے حج کے کتنے احکام ہیں اور حج کیسے ادا کرنا ہے. ارے بھائی اصحاب وہ ہیں جو قرآن کی آیات کے منتظر رہتے تھے, اہل بیت وہ ہیں قرآن کی آیات جن کے منتظر. واہ واہ واہ, اور محمد و آل محمد بلند صلوات. جی جی, اہل بیت کے منتظر رہتے تھے قرآن کی آیات, قرآن کی آیات اس انتظار میں رہتی تھی, یہ زکوٰۃ دیں تو ہم نازل ہوں, یہ روٹیاں دیں تو ہم نازل ہوں. ہمارے قرآن کی آیات انتظار میں رہتی تھی, یہ چادر کے نیچے اکٹھے ہوں تو ہم نازل ہوں. کیا کہنے, دیگر جو اصحاب ہیں یا دیگر جو زوات ہیں, ان کا عمل بعد میں ہے, آیت پہلے. آیت اتری, پتہ چلا عمل کیسے کرنا ہے. یہ اہل بیت کا مقام عجیب ہے اور ممتاز ہے اہل بیت کا مقام اس میں کہ اہل بیت کا عمل, توجہ فرمائیے گا, اہل بیت کا عمل
دوسروں کے عمل میں اور اہل بیت کے عمل میں فرق کیا ہے؟ قرآن کی آیات اترتی تھی تو اصحاب عمل کرتے تھے، یہاں پہ اہل بیت عمل کرتے ہیں قرآن کی آیات۔ تو یہ قرآن کے محافظ ہیں، اور یہ آیت مجیدہ جو آپ کی خدمت میں سورہ بقرہ سے تلاوت کی ہے، یہ اہل بیت کے فضائل میں سے ایک فضیلت کی آیت ہے۔ یہ گھرانہ وہ گھرانہ ہے کہ جس میں یقیناً آج اسلام اگر ہمارے پاس اس حالت میں موجود ہے، یہ دین جو اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین قرار پایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کا پسندیدہ ترین، اللہ کے نزدیک جو بہترین دین ہے وہ دین اسلام ہے، اور یہی دین اسلام حضرت آدم لے کے آئے، یہی دین اسلام 1,23,999 انبیاء پیغمبر اکرم سے پہلے تک جتنے بھی انبیاء تھے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضرت آدم کا دین کچھ الگ تھا، حضرت نوح کوئی اور دین لے کے آئے، حضرت موسیٰ و ابراہیم و حضرت عیسیٰ کچھ اور دین لے کے آئے۔ ہر نبی جو دین لے کے آیا وہ بنیادی طور پہ دین اسلام دین اسلام تھا، وہی قول لا الہ الا اللہ تفلحو، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر دو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ 1,23,999 انبیاء کا دور اگر آپ کے سامنے ہو، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک، پیغمبر اکرم کو چھوڑ کر تمام انبیاء کے ادوار میں اللہ نے دین بھیجنے کے لیے، دین پہنچانے کے لیے، اپنی وحدانیت کا پیغام بھجوانے کے لیے ہر ایک نبی کو منتخب کیا، پھر اس نبی کو بھیجا۔ نبیوں پہ اور انبیاء پہ زحمات بھی برداشت کرنا پڑی، انہیں پتھروں سے مارا گیا، انہیں لہو لہان کیا گیا، کسی کو آگ میں ڈالا گیا، کسی کو طرح طرح کی تکلیفیں دی گئی، لیکن اللہ نے ہر نبی کی تکالیف کو دیکھا، لیکن یہ نہیں کہا اے میرے نبی تو نے دین پہنچا دیا ہے، تو نے دین مکمل کر دیا ہے، کہا نہیں تم نے جتنی بھی زحمات برداشت کی ہیں، تو نے جتنی بھی تکلیفیں اٹھائی ہیں، ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا، حضرت عیسیٰ کو سولی چڑھا دیا گیا، حضرت نوح کو پتھروں سے اس طرح مار دیتے کہ لوگ سمجھتے کہ حضرت نوح اس دنیا سے چلے گئے ہیں، لیکن پھر اٹھتے اور کہتے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو۔ تمام انبیاء نے زحمات برداشت کی، تکالیف برداشت کی، لیکن اللہ نے یہ قصیدہ نہیں پڑھا کہ اے میرے نبی تو نے یہ زحمات برداشت کر کے میرا دین پہنچا دیا ہے۔ پتہ نہیں اہل بیت کا کتنا بلند مقام ہے، پتہ نہیں دیگر انبیاء سے اہل بیت کی عظمت کتنی زیادہ ہے۔ یہ پیغمبر اکرم کا اور اہل بیت کا دور ہے کہ اللہ نے کہا میرا حبیب آپ نے اور آپ کی اہل بیت نے دین اس طرح سے پہنچا دیا، اسلام اس طرح سے پہنچا دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین مکمل ہو گیا۔ کسی نبی کے دور میں دین کو مکمل نہیں تھا، لیکن یہ وہی اسلام تھا جو ہر دور میں چلتا آیا، اور جب آخری نبی کے دور میں یہ اسلام پہنچا تو اب اللہ نے اہل بیت کے ذریعے سے اس دین کو مکمل کرنا تھا، اس پیغام کو مکمل کرنا تھا۔ لہذا جو دین اسلام کی سب سے پہلی محفل اور مجلس جس کو منعقد کیا گیا وہ دعوت ذوالعشیرہ ہے، اور تاریخ گواہ ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں، آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ دین پہ اور اسلام پہ بہت خرچ ہوا ہے لوگوں کا، اور اس کا دعویٰ وہ کرتے ہیں کہ جن کی تلواریں آج بھی ترکی کے میوزیم میں موجود ہیں، آج بھی اسی طرح سے رکھی ہوئی ہیں، چونکہ جو لڑیں گے نہیں آج ان کی تلواریں ایسی ہی ملیں گی، آج بھی سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں، چونکہ جو لڑتا تھا اسے دشمنی مول لینا پڑتی تھی۔ اور یہی وہی جنگ تھی کہ کربلا میں جب یزید کی فوج امام کے سامنے آئی تو کیا انہوں نے کہا تھا کہ حسین ہمارا تمہارے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے، کیوں کر رہے ہیں یہ فوج، یہ ہزاروں کی فوج لے کے تمہارے سامنے کیوں آ گئے ہیں؟ اس لیے بغض لعبید، تمہارے باپ کی دشمنی پہ، تمہارے باپ کی دشمنی تھی۔ تو وہ دشمنی کیا تھی؟ وہ اسلام پہ احسان تھا علی ابن ابی طالب، چونکہ اسلام جو پیغمبر اکرم کے دور تک پہنچا اور جو پہلی دعوت جو آج دنیا حضرت ابو طالب کے اسلام پہ بھی اعتراض کرتی ہے، تو جو سب سے پہلی دعوت اسلام منعقد ہوئی وہ حضرت ابو طالب کے گھر میں، جب ان لوگوں کو کھلایا گیا، سب سے اسلام پہ پہلے دن سے جو خرچہ ہوا۔ ایک سوال پڑھ دیجیے گا بابا سے بولا
امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور میں تعجیل کے لیے باواز بلندتر صلوات پہلے دن کون تھا کہ جس نے ساتھ دینے کا وعدہ کیا؟ جب سب کو کھلا دیا اور پوچھا کہ اس پیغام کو پہنچانے میں کون ہوگا جو میرے ساتھ دے گا، تو کوئی نہ تھا جو آگے بڑھتا سوائے علی ابن ابی طالب۔ وہی اٹھا جسے اٹھنا چاہیے تھا، تو آنا یا رسول اللہ، آنا یا رسول اللہ۔ اور پیغمبر اکرم نے کیا کہا؟ یا علی انت اخی و وصی و خلیفتی من بعدی، اے علی آج آپ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ دین پہنچانے میں میرا ساتھ دیں گے۔ اے علی آج میں محمد یہ اعلان کرتا ہوں، اگر دین پہنچانے میں آپ میرا ساتھ دو گے پھر میرے بھائی بھی آپ ہو، میرے خلیفہ بھی آپ ہو، میرے وارث بھی آپ ہو، بلکہ قیامت تک کے لیے میرے جانشین آپ ہو۔ سب سے پہلے جو اٹھا اسلام کا ساتھ دینے کے لیے وہ کون تھے؟ علی ابن ابی طالب۔ اور حضرت ابو طالب کا کردار کہ ان کا کردار خود اتنا مسلم ہے، حضرت ابو طالب کا کردار کہ اپنے گھر میں دعوت کی، اور پھر پیغمبر اکرم جب دعوت اسلام کے لیے مکہ کی گلیوں میں جاتے تو مکہ کے بچے کہ جنہیں والدین سکھا کے بھیجتے تھے کہ جاؤ اللہ کے حبیب کو، چونکہ انہیں پتا تھا اگر ہم جائیں گے تو ایک تو ہمارا تعارف ہو جائے گا کہ فلاں بھی تھے، فلاں بھی تھے، فلاں بھی تھے، تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا۔ چونکہ منافق کی نشانیوں میں سے ایک بنیادی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کا ظاہر کچھ اور ہوتا ہے، اس کا باطن کچھ اور۔ وہ بظاہر تو یہ کہتے تھے یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہماری جانیں آپ پہ قربان، ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن گھر جا کے بچوں سے کہتے تھے جاؤ اللہ کے حبیب کو پتھر مارو، اللہ کے حبیب کو پتھر مارو۔ اللہ کے حبیب ایک دفعہ دن میں گھر تشریف لاتے ہیں اور پریشان ہیں۔ حضرت ابو طالب نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کی حالت کیوں ہے؟ کہا ہے چچا جان جب مدینہ اور مکہ کی گلیوں میں جاتا ہوں تو مکہ کے بدو بچوں کو بھیج دیتے ہیں اور وہ بچے مجھے پتھر مارتے ہیں۔ اب دوست کی حالت یا تو یہ تھا کہ حضرت ابو طالب کہتے کہ اے بھتیجے کل سے میں آپ کے ساتھ جاؤں گا، لیکن حضرت ابو طالب کا عرفان دیکھیے، کہا نہیں یہ تو بچوں کا معاملہ ہے، اگر میں ساتھ کیا تو وہ کہیں گے کہ دیکھیے جب ابو طالب نے بچوں کو مارا، اب یہ بچوں کا کام ہے۔ کہا میرے بھتیجے گھبراؤ نہیں، اگر مکہ کے بچے آپ کو پتھر مارتے ہیں کل ایک ایسا بچہ آپ کے ساتھ بھیجوں گا کہ مکہ کے کسی بچے کو اس کے بعد کوئی جرأت کرنے کی ہمت نہیں۔ یہ بچپن میں ساتھ دینا، اسلام کا ساتھ بچپن میں دینا شروع کیا۔ کہا یا علی کل اپنے بھائی کے ساتھ جانا ہے، نبوت کا محافظ بن کے جانا۔ لبیک، امیر المومنین تیار ہو گئے۔ اب اگلے دن جب پیغمبر اکرم مکہ کی گلیوں میں نکلے، اب پیغمبر پیچھے ہیں، علی ابن ابی طالب آگے۔ اب مکہ کے بچوں نے علی کی وہ شجاعت تو دیکھی نہ تھی، چونکہ بدر میں خیبر میں وہ تو بعد میں آئے سارے واقعات کہ علی نے اپنی شجاعت دکھائی۔ اب وہ جانتے نہیں تھے کہ یہ علی ابن ابی طالب کون ہے۔ کاش کہ انہوں نے علی کا وہ بچپنا دیکھا ہوتا کہ جب جھولے میں ہے علی، ایک سانپ آتا ہے علی کو ڈسنے کے لیے، علی ابن ابی طالب جھولے میں ہے، سانپ کو ایسا تھپڑ رسید کیا کہ اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کو بتا دیا ہر ایک کے مقابلے میں جانا کبھی علی کے مقابلے میں بچے، انہیں پتہ نہیں تھا کہ علی کی شجاعت کیا ہے، علی کی حکمت کیا ہے، علی کی